ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، چاہے اس کا شکار نوجوان نسل ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری خواتین ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، اور یہ ٹاپک ہے تنہائی۔ آخر تنہائی کیا چیز ہے؟ ہم اپنی جو ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، جو کہ مشہور سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، اور آپ ان کے روز جو ہے نا کہیں پہ اس طرح کے جو سوشل ٹاپک ہوتے ہیں، جو نفسیات سے جڑے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو سنتے رہتے ہیں اور بڑی قیمتی گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ تو ہم یہاں پر آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تنہائی کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا حل کیا ہے، کیا یہ امیروں میں زیادہ ہے، کیا یہ غریبوں میں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا۔ اچھا، میں یہ جو دیکھیں تنہائی کی ہم نے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ تنہائی جو ہے خاص کر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو کیا یہ ہماری نوجوان نسل میں وہ بڑھتی نہیں جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے اصل میں وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تنہا رہنے کی یہ بھی ہے کہ آج کل یہ ایک سمبل بن چکا ہے۔ ماڈرنزم میں، ماڈرن دور میں جو ہے وہ اس کو یہ پرائیویسی کے نام پر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی پرائیویسی ہے جو ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ چھوٹے بچے ہیں تو وہ الگ کمرے میں جب آپ انہیں رکھتے ہیں اور آپ انہیں ایک الگ روم دے دیتے ہیں تو آپ ان کو پرائیویسی دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ والدین سے وہ کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس پرائیویسی کے چکر میں لوگ تنہا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تنہائی بچپن سے آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کا شوق آپ کو بچپن سے ہوتا ہے، کسی ایک ایج میں جا کر جو ہے وہ تنہا ہونے کا احساس نہیں ہوتا، یا تنہائی آپ کی اپنی، کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے تنہائی چوز کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے تو ہم لوگوں سے ملاقات کریں، ملیں، خوش اخلاق رہیں، یا لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں، لیکن اکثر اوقات یہ تنہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تکلیف بھی بن جاتی ہے اس وقت کہ جب ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ پھر بھی تنہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسے تنہا کر دیتے ہیں۔ وہ تنہا ہونا نہیں چاہتا، یعنی آپ کے کچھ ایسے دوست جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ ہی کی باتیں 4 اور لوگوں کو جا کے بتائیں گے تو کیا آپ ایسے دوست کو جگہ دیں گے اپنے دل میں؟ کیا آپ ایسے دوست کے ساتھ مزید چل سکیں گے؟ نہیں چل سکیں گے۔ جب آپ نے اس کو چھوڑا تو آپ تنہا ہو گئے، تھوڑے تنہا ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، وہ رشتہ دار جو آپ کی ہر چیز پہ نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کی ہر چیز پر نظر ہے، ایسے رشتہ داروں سے جو ہے آپ پیچھا چھڑوائیں گے تو تھوڑے اور تنہا ہو گئے۔ اب آپ کے گھر والے، وہ گھر والے جن سے آپ کی ایموشنز جڑی ہیں، جو آپ کا کبھی حال چال بھی نہیں پوچھتے اور آپ پہ صرف تنقیدی وار کرتے ہیں، یا آپ کو صرف کرٹیسزم میں لے کے آتے ہیں، یا آپ اگر کماتے نہیں ہیں تو ہر وقت آپ کو جو ہے وہ نہ کمانے کے تانے دیتے ہیں، یا اگر آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو صحیح کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے بھی کٹ آف ہوئے تو آپ بالکل تنہا ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ تنہائی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ انسان سوشل اینیمل ہے، اور ہماری یہ جبلت ہے، ہمارا یہ سکون اس میں ہے، ہمارا جو ہے وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بات کر کے سکون ملتا ہے، اور یہ سکون اس لیے ملتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بات سے بات ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کی ایموشنز، آپ کی وائبس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک عمل ہوتا ہے یہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ لیکن جب یہ آپ کی نیگیٹیوٹی میں چیزیں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں تو انسان تنہائی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو سائنسی لحاظ سے یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھا دیا۔ اب میں آپ کو ذرا یہ بھی سمجھا دوں کہ کیسے لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنہا اس لیے ہیں کہ مخلص کو مخلص کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمارے یہاں مخلص ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر دھوکے باز کو لالچی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر دھوکے باز لالچی بندے کے ساتھ جو وہ رہنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک وہ لالچی زندہ ہے تو دھوکے باز کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ یس ہر جاہل کو جاہل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جاہل کی بات جاہل ہی سمجھ سکتا ہے، اور جاہل کو جاہل ہی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، جاہل کو پڑھا لکھا آدمی اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ پھر ظالم کو بزدل کی ضرورت پڑتی ہے، بزدل آدمی ہوگا تو وہ اپنا ظلم جو ہے وہ ثابت کر پائے گا، اور وہ اپنا ظلم جو ہے وہ اس پر اٹیمپٹ کر پائے گا۔ اسی لیے مخلص آدمی کو مخلص آدمی نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں جو کیٹیگری ہے نا 3 میں، کہ ایک میں آپ کو جو ہے وہ دھوکے باز کی کیٹیگری، دوسرے میں جاہل کی کیٹیگری، اور تیسرے میں کون سی؟ ظالم کی کیٹیگری۔ یہ 3 کیٹیگریز میں جو انوالومنٹ ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہو گئی، اور ہمارے پاس کون سے لوگ کم ہو گئے؟ مخلص لوگ، وہ صرف 1% بچے۔ تو مخلص لوگ آج بھی کیوں مار کھاتے ہیں اور تنہا کیوں رہ جاتے ہیں؟ آج میں نے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ بتایا کہ 3 جو آپ نے بتائے تھے علامات بتائی تھی، تو اور خاص کر جو مخلص والوں کی، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خاص کر اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو مخلص، کیا یہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم نہیں ہے؟ مخلص میں نے وہی کہا نا 1% رہ گئے۔
لہجوں نے جو ہے وہ انسان کو مخلص ہونا چھوڑ دیا. آپ کے لہجوں نے ثابت کر دیا کہ آپ مخلص نہیں رہ سکتے. وہ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. دیکھیں آج کل کے دور میں نا انسان کو مارنا بہت آسان ہے. آپ لہجہ بدل لیں اپنی عادت لگا کے, وہ انسان خود بخود مر جائے گا. ہمارے یہاں مخلص لوگ ہیں ہی نہیں, 1% ہیں. لوگ اپنی عادتیں ڈالتے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق چلتے ہیں, لالچ کے مطابق چلتے ہیں, اور جب ان کا لالچ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عورتیں مس یوز ہو رہی ہیں, مرد مس یوز ہو رہے ہیں, ریلیشن شپ مس یوز ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ تعین لالچ طے کر دیا. ہمیں جس کی جتنی ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ اتنے ہی ہیں. جس کو جتنا ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق, ہم اس کو اتنی ہی امپورٹنس دیتے ہیں. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر مطلب ہوگا تو ہم یوز کریں گے, مخلص پن تو بالکل ٹوٹلی ختم ہو گیا نا اس میں. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں, ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے مطلب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں بار پکارا تجھے تنہائیوں میں, ہزاروں بار پکارا تجھے تنہائیوں میں, اور ہر بار تجھے پاس نہ پا کر بہت روئے. بس یہی پرابلم ہے کہ انسان تنہا ہے, کہ لوگ پکارتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ رہیں, لیکن لوگوں میں وفاداری نہیں رہی, لوگوں میں ایمانداری نہیں رہی, لوگوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی جینے کا حوصلہ دینے کی ہمت نہیں رہی. لوگ تباہ کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ کب کرتے ہیں؟ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یہاں تنہا لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان جھوٹ برداشت نہیں کرتا. جو بندہ بہت مخلص ہوگا نا کسی کے ساتھ, یا تو آپ اسے تنہا دیکھیں گے, یا پھر اصولوں کا پابند آدمی جو ہے وہ آپ کو تنہا ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز اور, آپ نے یہ 2 چیزیں بتائیں کہ یہ جو سینسٹیو پرسنز ہوتے ہیں یہ بھی تنہا پسند ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے خاندان میں کچھ ہوتے ہیں, آپ نے نوجوان نسل میں بھی کچھ دیکھے ہوں گے, اگر ان کو کوئی بات کہہ دی جائے یا کوئی ایسی چھوٹی سی بات بھی اور سمجھانے کی خاطر, تو وہ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں. تو کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ اور خاص کر پھر ان کے اندر غصہ اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے, تو یہ بھی کیا تنہائی کی علامات ہیں؟ اچھا دیکھیں, تنہا انسان تب ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے رویوں سے پریشان ہو جاتا ہے. جب لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں سوچتے یا نہیں کرتے, تو وہ پھر اپنی تنہائی میں جانا پسند کرتا ہے. کچھ لوگ پیدائشی طور پر بھی تنہا رہنے کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں, جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے. سائیکولوجیکل پروسیس میں جو ہے وہ ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی بیماری بھی بن سکتی ہے. یعنی کسی کو بالکل ہی تنہائی کی عادت ہو, خاموشی کی عادت ہو. بہت زیادہ ایگریشن والے لوگ جو ہیں, جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, ان سے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں سمجھتے. زیادہ غصے والے لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں. ان کو وہ اگر ان کے ساتھ مجبوری سے بھی چلنا چاہیں تو کچھ عرصہ چل سکتے ہیں, ادروائز ان کے ساتھ جو ہے وہ سائڈ پر ہونا بہتر لگتے ہیں. بہت سارے قابل لوگ اپنی قابلیت پر اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے ایگریشن پہ کام نہیں کرتے, اپنے غصے پہ کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ تنہا رہ جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں میں تنہائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر انہیں تنہا رہنے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منفرد ہیں. دیکھیں, آپ کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں اگر جو ہے وہ ملوث ہیں, آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپلیکس جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے, یا آپ کسی بھی قسم کے کمپلیکس کا شکار ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی طرح کے کمپلیکس میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے, اور وہی کمپلیکس آپ پر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا, اور پھر آپ اسی کمپلیکس کے ساتھ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. تنہائی بھی اسی طرح کا ایک کمپلیکس ہے. احساس کمتری میں مبتلا لوگ بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ جب لوگوں میں میرٹ کے بیس پر نہیں بیٹھ سکتے, یا ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے, یا اتنے قابل نہیں ہوتے, تو وہ تب بھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں, بہت سارے ایلیمنٹ ہیں, ہمیں جانچنا ہوگا, پرکھنا ہوگا, اسیسمنٹس کرنی ہوتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تنہائی کا پرابلم لے کے, وہ کیوں تنہا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ہر کسی کے پیچھے ایک ڈفرینٹ ریزن ہے. کہیں بیہیویئرز ایشوز ہیں, کہیں ریلیشن شپ بریک اپ ایشوز ہیں, کہیں پر آپ کا جو ہے وہ آپ خود ہی تنہا رہنا چاہتے ہیں, یا آپ کی اپنی جو ہے وہ سوچ ہے, اور کہیں پر یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس میں آپ تنہائی کو گلے لگا چکے ہیں اور اب آپ اس تنہائی سے باہر نہیں آنا چاہتے. اس میں انزائٹی اور ڈپریشن بہت بڑی وجوہات ہیں, جس کی بنا پر اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے یا انزائٹی پیشنٹ ہے, تو وہ اپنے آپ کو تنہا رکھنا پسند کرے گا, وہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, اسیسمنٹس کرنی ہوتی ہیں کہ کون بندہ جو ہے وہ تنہائی کا کس طرح شکار ہے. اکثر اوقات جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں, زیادہ تر وہ بریک اپ کیسز ہیں, نوجوانوں کے بریک اپس, محبت میں ناکامی. یہ تو بڑا ہی آج کل کا جو پاکستان میں ایشو چل رہا ہے, طلاق
طلاقوں کا, جی. یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک بھی ہے. یہ تو یہ اصل میں نوجوان لوگوں کی طلاقیں بھی بہت ہیں, اور نوجوان لوگوں کے جو شادی سے پہلے کی محبتیں ہیں ان میں بریک اپس بھی بہت ہیں, اور یہ انسان کو اندر سے ڈیمیج اس لیے کر دیتے ہیں کہ ایک پورے شخص کو آپ جب اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں, آپ اس کے دن رات صبح شام کھانے پینے اٹھنے جاگنے ہر طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. یکدم جب اس کی کسی ایک بے وفائی کی وجہ سے, اس کی کسی ایک ایسی ایلیمنٹ کی وجہ سے جس میں وہ آپ کو ڈینائی کرتا ہے اور آپ کی ساری محبت کو جو ہے وہ سائڈ پہ لگا دیتا ہے اور آپ کا بالکل خیال نہیں کرتا, اور وہاں جب بریک اپ ہوتا ہے انسان کا, بریک اپ کب ہوتا ہے؟ جب ایک شخص دوسرے شخص کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا یا اس کو دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دھوکہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک شخص صرف اپنی ذات کا سوچتا ہے, اپنے مفاد کی بات کرتا ہے اور دوسرے کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھتا, دوسرے کی محبت کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیتا ہے. یہ دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے تسلی سے سنا تھا اس کا ہر جھوٹ, میں نے تسلی سے سنا تھا اس کا ہر جھوٹ, بندہ فریبی ہی صحیح مگر یقین اچھا دلاتا تھا. یہ جو بریک اپس کے معاملات ہیں نا, یقین دلایا جا رہا ہوتا ہے میں بے وفا نہیں ہوں, میں بے وفا نہیں ہوں, مجھ پہ یقین کرو میں بے وفا نہیں ہوں. ایکسپیکٹیشن لگا لی جاتی ہیں ایک دوسرے سے. اچھا وہ بندہ آپ کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوتا ہے, آپ کو اپنی پل پل کی رپورٹیں بھی دے رہا ہوتا ہے, آپ ایک منٹ کے لیے سمجھتے ہو کہ ہاں نہیں بندہ فریبی نہیں ہے, بندہ واقعی صحیح ہے, میں ہی غلط ہوں. آپ ایک منٹ کے لیے یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اسی طرح ایموشنز جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں. پھر کیونکہ آپ تسلی سے اس کا ہر جھوٹ سن رہے ہیں. بیسیکلی پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ آپ اسے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ تسلی سے آپ نے اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا, اور وہ آپ کو سنا ایسے رہا ہے کہ جیسے وہی سچا ہے اور وہی کھرا ہے, اور اس نے آپ کو سارے معاملات بھی ایکوریٹ کر کے دے دیے کہ میں تو غلط ہوں ہی نہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ جو مخلص ہوتا ہے اس کا ساتھ اللہ دیتا ہے, وہ عورت ہو یا مرد ہو. محبت میں جو مخلص ہے نا اس کی مدد اللہ کرتا ہے. پھر اللہ اس مخلص عورت یا مخلص مرد کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں اپنا جھوٹ سناتا تھا, یہ جو تمہیں ہر وقت تمہارے ساتھ ان ٹچ بھی رہتا تھا, لیکن یہ تمہارے ساتھ بے وفائی جو ہے وہ کسی خاص وقت میں کرتا تھا. اب وہ خاص وقت جو ہے وہ اللہ اس شخص کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے جس نے وفا کی ہوتی ہے, اور جب وہ وقت سامنے آتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ تو بریک اپ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, بالکل بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا, اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اور پھر جو کمپلیٹ پوڈ کاسٹ اس کے اوپر کیا جائے. بالکل پھر تنہائی ہوتی ہے, پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے, اور تنہائی بیماری ہے, تنہائی ایک عذاب ہے, تنہائی بدسکونی ہے, تنہائی بیماری ہے. جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں تو آپ سوچوں کے غلام بن جاتے ہیں. وہ پرانی سوچیں جو آپ نے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے, وہ سوچیں, اور آپ کا اچھا وقت کبھی گزرا ہوتا ہے, آپ کسی اچھے ٹائم میں ان سوچوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. تنہائی میں انسان کو پتہ نہیں پرانی لاشعور میں بیٹھی وہ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں کہ جب اس کا کوئی اچھا یا برا ٹائم یا کسی نے اس کا ساتھ دیا ہو یا کچھ بھی ہو, پھر جب وہ ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو جواب نہیں دیتے, تو پھر وہ اس کو دیکھیں انا سب کی ہوتی ہے, اور عزت نفس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. کوئی اصول لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں, جیسے حمیرہ اصغر کا واقعہ ہوا, جیسے عائشہ خان کا واقعہ ہوا, ہماری بڑی بزرگ وہ آنٹی جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پوری زندگی جو ہے وہ دی اپنی پاکستان ٹیلی ویژن کو, ڈراماز کو, انڈسٹری کو. اللہ تعالیٰ ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے تمام تر جو بھی تکلیفیں پریشانیاں انہوں نے دنیا میں برداشت کر لی ہیں, وہاں ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا. اور ان دونوں خواتین کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ بھی تنہائی کا ہی تھا. اس موقع پر مجھے بھی ڈاکٹر صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, خدایا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ دیکھیں یہ دونوں خواتین جن کی ڈیتھ ہوئی, اور اتنی یعنی کہ آپ ایک میں کہتی ہوں کاش لوگوں کے دل کا اسکرین شاٹ لیا جا سکتا ہوتا, تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ان کے دل میں آپ کے بارے میں کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جاتا. اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں نا ہم کہ اسکرین شاٹ بھیجو, ثبوت کے طور پہ اسکرین شاٹ بھیجو, محبت میں اسکرین شاٹ بڑے بھیجے جاتے ہیں, تو کاش کہ کسی کے دل کا اسکرین شاٹ بھی ہوتا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور ہم اس اسکرین شاٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ ہم کتنے پرسنٹ اس دل میں بستے ہیں اور لوگ کتنے پرسنٹ بستے ہیں. میری بڑی خواہش ہے کاش کہ کوئی ایسی مشین بھی ایجاد ہو کہ دل کا اسکرین شاٹ ہو, تو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. بہرحال صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ہم تنہا اپنی پسند سے بھی ہوتے ہیں,
اور کبھی کبھی ہم تنہا اپنے اصولوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم تنہا جو ہے وہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر میرے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے جن کا جو جواب ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوگا. دیکھیں آج کل کا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اور خاص کر اس میں ہماری جو نوجوان نسل کی میں بات کروں گا, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اس کا استعمال کر رہی ہوتی ہے, لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, اور خاص کر ڈاکٹر صاحب آپ تو بچے بھی اس کا استعمال کریں. دیکھیں جب گھر والے ان کو منع کرتے ہیں یا ان کی بھلائی کے لیے منع کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ پہلے ہی کٹ آف ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بیجا تنقید کی وجہ سے یا تنقید کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ وہ ایک تنہائی اختیار کر لیتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گی, اور ان والدین کے لیے کیا ایڈوائز کریں گی اس مسئلے کا بھی حل نکالا جائے؟ دیکھیں بچے موبائل فون کے ساتھ یا اپنے گیجٹس کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ تبھی کرتے ہیں جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے, اور اس وقت میں اگر ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو یا والدین جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوں تو بچے کبھی بھی اس طرح سے جو ہے وہ گیجٹس کے ساتھ بیزی نہیں رہ سکتے. پہلی بات, ہم ماں باپ جو ہے وہ خود بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ بچے تنہا ہو جائیں, بچوں کو گیجٹس پکڑا کے ہم بھول جاتے ہیں کہ بچے کتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے, یہ بچے ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں. بچوں کا تنہا ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان والدین کی تربیت پر جو کہتے ہیں کہ ہم اچھے والدین ہیں. بچے تنہائی میں موبائل فون پر کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے گیجٹس میں, ان کے آئی پیڈ میں کیا چل رہا ہے, ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. جوان لڑکیوں کے موبائل فون میں کتنے لڑکوں کے نمبر ہیں اور جوان لڑکوں کے موبائل فون میں کتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں, کتنی لڑکیوں کو, کتنی بہن بیٹیوں کی جو ہے وہ عزتیں تار تار ہو رہی ہیں, کتنی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں, ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں مسئلہ تو ہماری جو بہنیں ہیں بیٹیاں ان کے لیے ہوگا نا, پھر وہ جو معاملات ہوتے ہیں جو پھر غیرت کے نام پہ قتل بھی پھر ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑے والدین کو اس کے بارے میں سختی سے دیکھنا چاہیے نا. دیکھیں والدین, خاص کر جو ماں ہے, میں کیا کہتی ہوں, پڑھے لکھا جو آدمی ہوتا ہے نا, ضروری نہیں کہ وہ باادب ہو. ادب کا تقاضا یا ادب کا معیار یا قابلیت کا معیار سے جو ہے وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے آپ کہ کوئی قابل ہے تو وہ ادب یا لحاظ رکھتا ہوگا یا اس کا اخلاق اچھا ہوگا. اخلاق کا اچھا ہونا جو ہے وہ تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جب اکیلے ہوتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. آپ تنہائی میں, اور سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا دوں کہ لوگ تنہا ہو کے جو چیزیں اٹیمپٹ کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, وہ ان کا انر ہوتا ہے. جو بندہ تنہائی میں جیسا اٹیمپٹ کرتا ہے, اگر کسی کو جو ہے وہ غلط چیزیں دیکھنے کا شوق ہے اور وہ تنہائی چاہے گا کہ کسی طرح میں تنہا ہوں, کسی طرح مجھے ٹائم ملے تاکہ میں گندی چیزیں دیکھوں, میں ان سے جو ہے وہ سیکھوں, ویڈیوز دیکھوں, پکچرز دیکھوں. یا تنہائی میں اگر کسی کو جو ہے وہ شوق ہوگا کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کرنی ہے, باتیں کرنی ہے, یا پھر جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ افیئرس چلانے ہیں, تو وہ بھی یہ تنہائی میں کام ہوتے ہیں. اسی لیے تنہائی کا, کسی کو تنہا ایک تو چھوڑے نا, اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تنہائی پسند ہے تو کم سے کم آپ کوشش کریں. اچھا یہ لوگ جو تنہا ہوتے ہیں نا, کوشش تو کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں, مگر یہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے. ایگزیکٹلی یہ کسی کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے بھی نہیں دیتے, یہ ان سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں, یہ اپنا ایگریشن لیول ہائی کر دیتے ہیں, اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بدتمیز ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات کریں گے تو اس نے تو آگے سے بدتمیزی پہ جواب دینا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر بیماری, وہ بیماری میں داخل ہو چکا ہوتا ہے, بیماری میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. تنہا رہنے کی لوگوں کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ اپنی پرائیویسی ڈسٹرب, پرائیویسی کوئی چیز نہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہی آپ سے پوچھتا تھا, پرائیویسی نام کی یہ بلا کس چیز بلا کا نام ہے, اور یہ خاص کر امیروں میں زیادہ ہے, لیڈ کلاس میں ہے, یا غریبوں میں بھی ہوتی ہے یہ؟ نہیں جی, اب تو مجھے لگتا ہے ہر کلاس میں ہی زیادہ ہے. لیڈ کلاس میں تو جو ہے وہ ایک خاص مخصوص وقت ہوتا تھا کہ جب جو ہے وہ یہ ایک دور ہوتا تھا کہ جس میں وہ کہتے جی ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے, ہمیں نہیں پسند کہ کوئی ہمارے گھر بھی آئے, لوگوں سے اوائڈ کرنا, رشتہ داروں سے نہ ملنا. امیروں کا تو یہ جو ہے وہ ازل سے اب تک یہی سلسلہ رہے گا, وہ تو لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے, اور نہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. اپنے ہی جیسے اور اپنے ہی لیول کے لوگوں میں جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ایک امیر آدمی کی جو ہے وہ سوچ بن جاتی ہے. غریب آدمی تو اس کے لیے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہی ہوتا ہے, اور غریب آدمی جو ہے وہ ہر کسی سے ملنا چاہتا ہے. غریب آدمی چاہتا ہے اس سے بھی مل لوں, اس سے بھی مل لوں, اپنے پیسے والے رشتہ دار سے بھی مل لوں, اپنے غریب آدمی رشتہ دار سے بھی مل لوں, دوستوں سے بھی مل لوں, دوستوں کے دوستوں سے بھی مل لوں, ان کے آگے رشتہ داروں سے بھی مل لوں. غریب آدمی کا یہ پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس سے بچنا شروع کرتے ہیں, اور پھر لوگ اس کو تنہا کر دیتے ہیں. غریب آدمی کی تنہائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. باقی اور بہت ساری وجوہات ہیں, پیسے کا نہ ہونا, ڈپریشن لیول کا جو ہے وہ بڑھ جانا, یا لوگوں کے رویوں کا پریشان کرنا. بٹ غریب آدمی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ اور سمجھ سے عاری ہوتا ہے, اور غریب آدمی کو یہ سوچ, غریب آدمی ہوتا کب غریب ہے جب وہ اپنی کسی قابلیت پہ کام ہی نہیں کرتا, وہ غریب ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دوں, آپ کے اندر, ہر بندے کے اندر اللہ نے قابلیت دی ہے. جس نے اپنی قابلیت کو پرکھ لیا وہ امیر ہے, جس نے اپنی قابلیت پہ کام ہی نہیں کیا وہ غریب ہے.
امیر غریب کا کوئی تعین نہیں ہے کہ غریب آدمی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے یا غریب آدمی کوئی گالی ہے. نو وے. غریب آدمی وہ ہے جس نے اپنی قابلیت کو پرکھا ہی نہیں ہے. غریب آدمی وہ ہے جس نے اپنی قابلیت پہ کام ہی نہیں کیا, وہ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پایا, وہی تنہا ہے. جس نے پرائیویسی کا ذکر کیا وہ بھی تنہا ہے. جس نے لوگوں سے بہت زیادہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی, محبتیں بڑھانے کی کوشش کی, وہ بھی تنہا ہے. اینڈ ٹو اینڈ ان کا تنہائی ہے. اور جس نے زیادہ لوگوں پہ بھروسہ کرنا سیکھا وہ بھی تنہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے کہ بھروسے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے, یعنی اللہ پہ بھروسہ کرو. انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے. ہم انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارا جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے وہ مضبوط نہیں ہو پاتا, جس کی وجہ سے ہم تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ تنہائی میں اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا تو ولی اللہ بن جاتا ہے. تو بڑے بڑے بزرگان دین جو ہے انہوں نے اپنی تنہائی کو پاک کیا تھا, تو وہ آج جو ہے وہ اتنی بڑی ہستیاں بنے ہیں. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ بابا بلے شاہ سرکار, آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, آج ہم جن کا نام لیتے ہیں نا کہ حضرت داتا علی حجویری گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم انڈیا جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اجمیر شریف میں بابا جی بیٹھے ہیں, تو اجمیر شریف والے, تو ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے اپنی تنہائی کو پاک کیا. بیسیکلی ان کی تنہائی پاک تھی, لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی, دنیاوی کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے تھے, اپنی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے تھے. جو انسان اپنی خوشنودی کے لیے جیتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے. جو دوسروں کی زندگی کے لیے جیتا ہے, دوسروں کی خوشیوں کے لیے جیتا ہے, وہ امر ہو جاتا ہے, وہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ اس کے درجات ویسے ہی بلند کر دیتا ہے. اگر زندہ ہے تو اس کو عزت اتنی نواز دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے. وہ شخص جو لوگوں کے لیے جینا شروع کرتا ہے, جب آپ لالچی بن جاتے ہیں, آپ مطلبی بن جاتے ہیں, آپ لوگوں کی ایموشن سے کھیلتے ہیں, آپ انہیں تنہا کرتے ہیں, تو آپ کی موت بھی آپ کو جو ہے وہ تنہائی میں آتی ہے. مجمع میں وہ مرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بانٹا ہوتا ہے, جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے دیکھنے میں, جیسے حمیرہ عسکر کے بارے میں بہت ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ وہ غریبوں کا بڑا ساتھ دیتی تھی, ان کی بہت ساری فوٹوز اور یہ بھی آتی ہیں, لیکن آخری وقت پہ تو لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی. دیکھیں, مدد کوئی نہیں کرتا, مدد صرف اللہ کی ذات نے کرنی ہے. ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے کہ ہماری موت شاندار ہو. میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بزرگ ماں باپ جن کو اولادیں اکیلا چھوڑ جاتی ہیں, ان کی موت تلخ ہو جاتی ہے. ایک وہ جوان لڑکیاں جو اپنی ضد کے آگے آ کر, اپنی خواہشات کی غلام بن کر, اپنے گھر والوں کی عزت کی چار دیواری پھلانگ کر جو ہے کبھی ماڈلنگ, کبھی ایکٹنگ, کبھی بے حیائی کی طرف جب جاتی ہیں تو ان کی موت مشکل ہو جاتی ہے, معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہوگا, کیا عورتیں زیادہ تنہائی پسند ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں, اور ان کا علاج کیا ہے, یا یہ کوئی مستقل بیماری کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں چیزیں یہ جو تنہائی ہے؟ اچھا دیکھیں, عورتیں یا مرد تنہائی کے شکار کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ تنہائی زیادہ تر جو ہے وہ کس میں پائی جاتی ہے, تو عورتیں مجموعوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا فیل کرتی ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ ایموشنلی بہت ویک ہوتی ہیں عورت, اور عورت کی ایموشنز بہت زیادہ ہائی بھی ہوتی ہیں. مرد پہ ریلائی کرتی ہے, مرد کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے, تو مرد کی طرف سے جب اس کو اچھا رویہ نہیں ملتا تو وہ تنہائی پسند ہو جاتی ہے, یا تنہائی کو جو ہے وہ پریفرنس دیتی ہے. اکثر اوقات ایسی بیویاں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں, ایسی بیویاں جن کے شوہر باہر افیئرز چلاتے ہیں, یا ایسی خواتین جن کے لوگ یا من پسند شخص جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے جاتے ہیں, کسی اور کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. یا پھر ایسے لوگ جنہیں گھر کی طرف سے توجہ نہیں ملتی, ماں باپ ان کو وقت نہیں دینا چاہتے, ماں باپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, بہن بھائی ان کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے ہیں. یا ہمارے ایسے لوگ جو کم کماتے ہیں, جن کی انکم بہت کم ہے, جو بیچارے جو ہے وہ معاشرے میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مختلف تانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تنہا ہوتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے. مرد حضرات بھی تنہا ہوتے ہیں, لیکن وہ باہر بیٹھ کے مردوں کے ساتھ, مردوں کی دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کی دوستیاں فار ایور بھی ہوتی ہیں. مرد ذرا اپنی دوستی میں اپنے لانگ ٹرم رشتے چلاتا ہے, کیونکہ مرد میں حسد نہیں ہے, مرد میں کوئی ایک دوسرے نے اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی میں نے یہ, اس نے پہنی ہوئی ہے تو میں نے کیوں نہیں پہنی ہوئی ہے. مردوں یا عورتوں میں معاملات ہوتے ہیں. عورتیں اپنی ساری زندگی حسد کی نظر کر کے اکیلی رہ جاتی ہیں, فلانی نے یہ پہنا ہوا میں نے کیوں نہیں پہنا ہوا, میری دوست کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. جی یہ کمپلیکسز ہیں.
جس میں آپ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. عورتیں زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تنہا ہو جاتی ہیں, نہ دوستوں کے ساتھ بنتی ہے, نہ بہنوں کے ساتھ بنتی ہے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ بنتی ہے. احساس کمتری آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی کو اپنے طریقے سے گروم کریں, کہ کوئی اور بننے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی ڈاکٹر نبیہہ علی خان بننے کی کوشش کر رہا ہے تو تمہیں پھر اسی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑے گا جس اذیت سے جو ہے وہ گزر کے وہ بندہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا ہے. اگر تم یہ کہو کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ تم اس مقام تک پہنچ جاؤ جو مقام اللہ نے جو ہے وہ اس کو دیا ہے, تو پھر اس کو تولا بھی تو کتنا ہوگا اللہ نے, پھر اس سے کتنی کچھ چیزیں چھین بھی تو لی ہوں گی اللہ نے. پھر کیا پتہ اللہ نے اس سے جو ہے وہ کیسی کیسی آزمائشیں لی ہوں گی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کسی کو جو مقام ملا ہے وہ کیسے ملا ہے. ہم صرف لوگوں کی شہرت دیکھ کے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں ان سے, اور یہ عورتیں کرتی ہیں. کافی آدمی بھی کرتے ہیں لیکن آدمیوں میں تعداد ذرا کم ہے. عورت نما جو آدمی ہوتے ہیں جنہیں عورتوں میں بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, ان میں ہی یہ خاصیتیں ہوتی ہیں. عورتیں تو ویسے آپ کے بہت زیادہ اگینسٹ جا رہی ہے, تو آج آپ نے جو بیان دیا کہ جو حسد اور مقابلے کی فضا ہے وہ زیادہ تر جو ہے, یہ زیادہ تر فضا جو ہے یہ عورتوں کے اندر ہے. جی حسد کرنا, جلنا ایک دوسرے سے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے آج تک جتنی بھی عورتیں ملی ہیں, کہیں کسی ایونٹ پہ, کہیں کسی جو ہے وہ سڑک پر, کہیں کسی ریسٹورنٹ میں, مجھے سب سے زیادہ میری فینس جو ہیں وہ عورتیں ملی ہیں. عورتوں نے یہ ریلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں تو میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں ان سے محبت کرتی ہوں. جب کوئی شخص آپ کی برائی آپ کو بتاتا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ آپ کا سب سے بہترین دوست ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھر بسائیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح راستے پر آئیں, وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ میں کمی کوتاہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں. عورتوں نے یہ سمجھنا شروع کیا ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ عورتیں میری دشمن ہیں. عورتیں میری سب سے بہترین دوست ہیں, اور مرد حضرات جو ہے وہ سب میرے بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں, کیونکہ میں دوستی کا تعلق جو ہے وہ مردوں کے ساتھ نہیں رکھتی. اور میرا یہ ہمیشہ سے یہ بات ہوئی ہے کہ میں جس کو بھی پکارتی ہوں بھائی کہہ کے بلاتی ہوں, صرف کہتی نہیں ہوں, سمجھتی بھی ہوں اور نبھاتی بھی ہوں الحمدللہ. تو اس لیے اگر میں مردوں کی بات کرتی ہوں تو میں اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے مردات سے جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ کوئی ان سے کچھ چاہیے, یا میں چاہتی ہوں کہ مردات جو ہے وہ میرے پہ توجہ رکھیں یا مجھے دیکھتے رہیں. نو وے. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میرے بھائی اپنا گھر بسائیں, میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھر بسائیں, اور اگر میرے پاس اللہ نے مجھے کوئی چیز عطا کی ہے تو میں اس سے جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں, کیونکہ وہی شخص انسان ہے جو آسانیاں بانٹتا ہے. وہ ورنہ تو لوگ تو خنجر جو ہے وہ گھونپ رہے ہیں پیٹھ میں. وہ یہاں پر ایک شعر پر جو ہے وہ اختتام کروں گی اپنی بات کا, کہ میں نے اپنی پیٹھ پیچھے خنجروں کو گنا تھا, میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے خنجروں کو گنا تھا, ٹھیک اتنے ہی تھے جتنوں کو گلے لگایا تھا. جی تو ناظرین, ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہمارے ساتھ تھے, اور بڑے اچھے انداز میں اور بڑی تفصیلاً گفتگو انہوں نے کی ہے تنہائی کے اوپر, اور اس کا حل بھی انہوں نے بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. تو ناظرین, یہ جو پوڈ کاسٹ ہوگا, یہ جو آپ تنہا ہیں یا معاشرے میں ہر کوئی شخص جو بھی تنہائی کا شکار ہے وہ اس کو ضرور دیکھے, اپنی آراء سے بھی آگاہ کرے, اور کوشش کرے کہ ہمیشہ جو اپنا دکھ ہے, درد ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ اپنے یار دوستوں سے, اپنے پیاروں سے ضرور ڈسکس کرے. ناظرین, اپنے میزبان رانا زاہد علی کو کوہ نور ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.